أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 112 سے 117۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں تذکرہ فرمایا تھا ان لوگوں کا جن کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا اور آخرت میں ملنے والی سزا اور عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے لفظ واو جو حرف عطف ہے اور جس کا معنی ہوتا ہے اور، تو اس واو کے حرف کے ساتھ اللہ کے نافرمانوں باغیوں کو
دنیا میں ملنے والی ایک اور سزا کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اور اللہ پاک قرآن مجید کے اندر مثالیں دے دے کر باتیں سمجھاتے ہیں کہ اس سے آدمی کو بات ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے، شاید کہ کوئی مثال کے ذریعے ہی بات سمجھ جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی، ایک ایگزامپل بیان کی کہ ایک بستی تھی۔ اب یہ بستی کون سی تھی؟ قرآن و حدیث میں کسی صحیح حدیث سے اس بستی کا اگرچہ نام تو مذکور نہیں ہے۔ یہ قوم عاد کی، قوم ثمود کی، قوم فرعون کی کوئی بھی تباہ ہونے والی بستی ہو سکتی ہے، لیکن جو مثال میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور جو اوصاف مذکور ہیں آیات زیر تفسیر میں، وہ سب سے زیادہ مکہ معظمہ کی بستی میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ بستی مکہ معظمہ ہی ہے، واللہ اعلم۔ اللہ رب العزت نے مثال یوں بیان فرمائی ہے کہ ایک بستی تھی، جس طرح کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی کہانی سنائی جاتی ہے۔ فرمایا ایک بستی تھی اور اس بستی کے اندر لوگ رہتے تھے، اور وہ بستی ایسی پرسکون بستی تھی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی امن و امان کی پریشانی نہیں تھی، بالکل سیف اینڈ سیکیور بستی تھی۔ وہ ٹاؤن، وہ بستی بڑی سیف تھی، بڑی سیکیور تھی، اندرونی طور پہ بھی مستحکم اور بیرونی طور پہ بھی مستحکم، اندرونی بیرونی کوئی خدشات نہیں۔ اللہ پاک نے اس بستی والوں کو رزق بھی با فراغت عطا فرمایا، کھلا ڈولا رزق، زراعت بہت اچھی تھی، معیشت بہت اچھی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس بستی کو ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے اس بستی کو ان کی رشد و ہدایت کے لیے، دینی اور روحانی رہنمائی کے لیے جب ایک پیغمبر عطا کیا، ان کی طرف ایک نبی رسول مبعوث فرمایا، تو اب اس بستی والوں نے کیا کیا؟ وہ جو اللہ پاک نے اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں امن و امان کی شکل میں اور رزق و معیشت کی شکل میں، ان نعمتوں کی ناقدری کی اور اس آنے والے پیغمبر کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس روحانی رہنمائی کو قبول کرتے۔ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی ٹھان لی، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، مخالفتوں پہ مخالفتیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وہ جو سٹیبلٹی عطا فرمائی تھی اور جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، وہ نعمتیں اللہ پاک نے ایک ایک کر کے ان سے واپس چھینی، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ اور قانون ہے، ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے اور عطا کروں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھنا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جب یہ کمر بستہ ہو گئے اور کوئی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے چند انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگوں کے ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوا، کتنا عرصہ گزر گیا، ایمان لانا تو درکنار، وہ الٹا ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے۔
کیسے کیسے ظلم و ستم اور کیسی دل خراش قسم کی داستانیں ہیں ان مظلوموں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ ان پر اس طرح کا قحط نازل فرما جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط نازل فرمایا۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے ان مکہ والوں پر ایسا عذاب نازل فرمایا، ایسی بھوک اور تنگی ان پر نازل فرما دی، ان پر مسلط فرما دی کہ یہ ہڈیاں مردار تک کھا گئے۔ اور جب یہ بھوک کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو ان کو آسمان کی طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ اب یہ وہ بستی تھی جنہیں اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ پورے عرب میں ہر طرف بد امنی سب سے بڑا مسئلہ تھا اس معاشرے کا، کوئی مسافر محفوظ نہیں تھا، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بھی محفوظ نہیں تھا، کوئی قافلہ ان سے محفوظ نہیں تھا، جو دیکھتے اس کو لوٹ لیتے، اس کو اغوا کر لیتے، اس کو قتل کر دیتے، اس کا مال لوٹ لیتے، اور کئی لوگوں کو تو پکڑ کر ان کو بیچ دیتے۔ راہزنیاں، ڈکیتیاں، وارداتیں، امن و امان کی صورتحال بہت خراب، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ لیکن ان سارے حالات میں اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی تھی، ان پر اپنا خاص انعام فرمایا۔ کس وجہ سے؟ اپنے گھر بیت اللہ کی وجہ سے۔ یہ مکہ مکرمہ کے لوگ، کیونکہ یہاں پوری دنیا سے لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کا گھر جسے مسجد حرام، حرمت والی، عزت والی، احترام والی مسجد کہا جاتا تھا، اس میں لوگ سفر کر کے دور دراز سے آتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ظلم زیادتی، ڈکیتی، راہزنی ہوتی تھی، لیکن جو حج عمرے کے لیے آتے تھے اور حرمت کے 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں جو حاجی حج کے لیے آتے تھے ان کو مکہ مکرمہ کی اور اللہ کے گھر کی اور حرمت والے 4 مہینوں کی وجہ سے کوئی بڑے سے بڑا ظالم ڈاکو بھی کچھ نہیں کہتا کہ انہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کو جانے دو۔ اب یہ اللہ پاک کی بہت بڑی عطا تھی نا اہل مکہ کو۔ اور یہ مکہ والے سال میں 2 دفعہ خود بھی بڑے بڑے لشکر لے کر امپورٹ ایکسپورٹ کے کام کے لیے جاتے تھے۔ سردیوں میں یمن جاتے تھے، گرمیوں میں ملک شام جاتے تھے، وہاں کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ گرمیوں میں ٹھنڈے مقامات پہ جاتے ہیں، تو ایسے ہی یہ سردیوں کے موسم میں یمن جاتے تھے، گرمیوں میں شام جاتے تھے، اور وہاں کچھ لے کر بھی جاتے تھے ایکسپورٹ، اور کچھ وہاں سے خرید کر بھی لاتے تھے امپورٹ، اور اس طرح کچھ حاجیوں کے ذریعے سے بھی پوری دنیا سے اناج، غلے، پھل وغیرہ مختلف نعمتیں مکہ مکرمہ میں پہنچتی تھی۔ اللہ پاک نے سارے انتظام کیے ہوئے۔ اب ان کے جو قافلے جاتے تھے نا مکہ والوں کے یمن یا شام، ان قافلوں کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ان کی ایک ریسپیکٹ تھی لوگوں کی نظر میں کہ یار یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، انہیں کچھ نہ کہو، کیونکہ ہم نے بھی ان کے پاس جانا ہوتا ہے حج عمرے کے لیے، پوری دنیا سے لوگوں نے آنا ہوتا۔ تو یہ سارا انتظام کیا ہوا تھا اللہ پاک نے ظلم و جبر کے اس پورے معاشرے کے اندر۔ ایک چھوٹی سی بستی کو اللہ پاک نے
ایک خاص قسم کی سیکیورٹی، حفاظت، امن، امان اور رزق کی فراوانیاں عطا فرما رکھی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ناقدری کی۔ اسی چیز کا تذکرہ سورہ قریش میں ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردی اور گرمی کے موسم میں ان کا سفر کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان پر لازم ہے نا کہ اس اللہ کے گھر کے رب کی عبادت کریں جس گھر کی وجہ سے انہیں یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اس گھر کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ مسلمان اللہ کے گھر کی عبادت نہیں کرتے، بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اس کا طواف کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے اور اس کی عبادت سمجھ کے۔ ورنہ مسلمانوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے اور یہ ان کا مضبوط عقیدہ ہے کہ یہ پتھر کا بنا ہوا ایک کمرہ اور یہ مقام ابراہیم کا پتھر اور یہ حجر اسود نامی پتھر، یہ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو یہ سارا کچھ تو مسلمان کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، پکارتے اللہ کو ہیں، اس گھر کو نہیں پکارتے۔ بہرحال فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فرمایا بس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے اس گھر کے رب کی عبادت کرنے کی بجائے وہاں 360 بت رکھ دیے اللہ کے شریک بنا کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے چند ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ دن رات انہوں نے ایک متکا لگا رکھا تھا، ایک آڈا لگا رکھا تھا، مخالفت برائے مخالفت، ضد ہٹ درمی۔ تو اللہ پاک نے پھر اس قوم سے آہستہ آہستہ وہ نعمتیں چھین لی، پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، مال غنیمت مسلمانوں نے ان کافروں سے چھینا، ان کی معیشت کو کمزور کیا، اور پھر یہ جو ان کو سالہ سال سے اقتدار ملا ہوا تھا وہ بھی ان سے چھن گیا، وہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو عطا کر دیا، اور ان پر کئی طریقوں سے بھوک مسلط کی گئی، قحط سالیاں مسلط کی گئی، اور خوف مکہ کے اندر بھی اور باہر سے مسلمانوں کے حملے کا خوف بھی۔ تو سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نعمتوں کی ناشکری کرو گے، پیغمبروں کی مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر قحط سالیاں ہوں گی، پھر خوف ہوگا، پھر بھوک ہوگی، اور ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ مثال پاکستان پر بھی فٹ آتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ بستی ہمیں ایک نعمت کے طور پہ عطا فرمائی، ہم نے اللہ سے لا الہ الا اللہ کا وعدہ معاہدہ کر کے یہ بستی حاصل کی تھی، ایک خطہ اللہ نے الگ دیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ پاک سے کیے گئے وعدوں کو فراموش کیا، انہیں پسے پش پھینک دیا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سے سود کی شکل میں اعلان جنگ کیا ہوا، اور عملی طور پہ شریعت نام کی کوئی شکل، کوئی صورت نظر نہیں آتی، نہ کچہریوں میں، نہ عدالتوں میں، نہ تعلیمی اداروں میں، نہ معاشروں، بازاروں، مارکیٹوں میں بے حیائی، فحاشی، عریانی، شیطانیت دندناتی پھر رہی۔ ہم نے اللہ کی شریعت نافذ نہیں،
اللہ اکبر. اور یہاں پہ مذہب ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے. کسی بندے نے عبادت کرنی ہے مسجد میں جا کے کرا ہے، نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی تو نہ پڑھے. ہماری اسٹیٹ کو، ہماری گورنمنٹ کو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں. کیا یہ ہوتی ہے اسلامی حکومت؟ یہ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کی حکمرانی جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ تو ہم نے بھی اللہ کی اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی، اور اللہ پاک نے پھر ہم پہ کیا قحط سالی کا اور کیا مہنگائی کا اور کیا بھوک کا عذاب مسلط کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا؟ کیا ہم پہ خوف کا عذاب مسلط ہے کہ نہیں ہر وقت؟ کسی شخص کی جان محفوظ نہیں، عزت آبرو محفوظ نہیں. تعلیم کے نام پہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی حال ہی میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر رونما ہونے والا واقعہ ہمارے حکمرانوں کے اور ہمارے عوام کے منہ پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے، جس کے اندر لڑکیوں کو جنسی طور پہ ہراساں کیا جاتا ہے ان کے مارکس لگانے کے لیے، ان کا سیمیسٹر کلیئر کرنے کے لیے، اور کئی ہزار ویڈیوز وہاں کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے موبائل سے برآمد ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ پاکستان پر بھی یہ مثال فٹ آتی ہے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کی اللہ نے، مثلاً ایک مثال، قَرْيَةً ایک بستی کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کانت تھی، کانا تھا اور کانت مؤنث، کانت تھی، آمینتن امن والی، مطمئنتن اطمینان والی، امن و اطمینان، سیف اینڈ سیکیور. یاتی آتا تھا، یاتی عطا، یاتی آنا، یاتی آتا تھا، ہاں اس کے پاس، رزق، ہاں اس کا رزق، ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے قریۃن کی طرف، ٹاؤن، بستی. یاتیھا رزقھا، اس کے پاس اس کا رزق آتا تھا، رغدن کھلا، من کل مکان، ہر جگہ سے، دنیا کے ہر خطے سے وہاں رزق آتا تھا. فا تو کافرت، اس نے ناشکری کی، کفر کیا یا ناشکری کی، چونکہ آگے نعمتوں کا ذکر ہے اس لیے ناشکری ترجمہ کر رہے ہیں. بازر بھی کا پریپوزیشن ہے، حرف جر. فا تو کافرت، اس نے ناشکری کی، کافرہ مذکر کے لیے اور کافرت مؤنث کے لیے. بازر بھی کی، کس کی ناشکری کی؟ انعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی. نعمتوں کی جمع انعم، انعم اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. فا پس، یا تو اذاق چکھا دیا، ہاں اسے، اللہ اللہ نے، لباسا لباس، الجوع بھوک کا، والخوف خوف کا. تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا، پہنا دیا، چپکا دیا. یہ ایک استعارہ ہے کہ جیسے لباس انسان کے جسم کو ہر طرف سے ڈھانپ لیتا ہے نا، باڈی کے ساتھ چپک جاتا ہے، ایسے ہی سمجھیں کہ یہ ایک قسم کا مبالغہ ہے کہ ایسی شدید قسم کی بھوک اور خوف ان پہ مسلط ہو گیا کہ جیسے وہ جسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جسم کا حصہ ہی بن جاتا ہے. بازر بھی اس وجہ سے، ما جو کانو تھے وہ یصنعون کیا کرتے، یفعلون کا بھی یہی معنی ہے، جو کیا کرتے تھے.
اور یصنعون صنعت کام کاج، یصنعون بما کانوا یصنعون جو وہ کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر خوف اور بھوک کا لباس انہیں پہنا دیا، یعنی عذاب ان پہ مسلط کر دیا۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک اور بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرما دیا اس بستی کو جو ملی، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقینا، جاء، آیا، ہم ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، رسول انہی معاشروں میں سے آتے تھے، انسانی معاشروں میں سے، پھر یا تو کذبو، انہوں نے جھٹلایا، کذبو کا معنی ہوتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا، اور شد آ جائے کذبو تو اس کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کسی کو جھوٹا کہا، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، ضمیر لوٹ رہی ہے رسول کی طرف، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلا دیا؟ رسول کو۔ جھٹلا دیا کا مطلب کہ اسے نعوذ باللہ کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو اللہ کی طرف سے رسول آئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اخذا، پکڑ لیا، ہم انہیں، العذاب، عذاب نے، وہم، وہ اس حال میں کہ ہم وہ ظالمون، ظالم تھے۔ ظلم کیا تھا ان کا؟ اللہ کی نعمتوں کی نہ شکر، نہ قدر، اور روحانی رہنمائی اور گائیڈ لائن کے لیے آنے والے نبی رسول کو ٹھکرا دینا۔ بھائی ہماری معیشت ٹھیک چل رہی ہے، ہمارا نظام بستی کا، ٹاؤن کا ٹھیک چل رہا ہے، ہمیں کسی آسمانی رہنمائی کی، وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم یہ سیکولر قسم کی اسٹیٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا ظلم تھا، اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک نے ایمان والوں کو نصیحت فرمائی ہے اس بستی کے تذکرے کے بعد۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے کہا کہ تم حلال کھانا، اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور حرام چیزوں سے بچ کے رہنا، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہی ایک صورت۔ تو حلال و حرام کا مسئلہ بھی اللہ پاک نے آخر میں بیان کر دیا۔ پس کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزق عطا کیا ہے یا دیا ہے، تمہیں اللہ نے، حلالن، حلال، طیبن، پاکیزہ، سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ وشکرو، اور شکر ادا کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو، اسی کی۔ ایا کا ذاتی طور پہ کوئی معنی نہیں ہوتا، اصل یہ ہو جو ضمیر ہے اس کا مقام تھا جملے کے آخر میں۔ جملہ یوں تھا، ان کنتم تعبدونہ، اگر تم عبادت کرتے ہو اس کی، تو یہ مفعول تھا، یہ فعل کے بعد آنا تھا، اس کو اٹھا کر شروع میں لے آئے، اسے کہتے ہیں تقدیم و تاخیر، آگا پیچھا کرنا۔ تو جب اس کو شروع میں تعبدون سے پہلے لے کے آنا تھا تو یہ جملہ یوں بن گیا، ان کنتم تعبدون، اگر تم ہو اس کی، تعبدون عبادت کرتے، تو شروع میں آنے سے اس میں ہی کا معنی بھی ساتھ پیدا کریں گے۔ اگر ہو تم اس ہی کی عبادت کرتے، صرف اسی کی عبادت کرتے۔ اب یہ ہو ضمیر جو ہے نا، یہ اکیلی تعبدون سے پہلے ایگزسٹ نہیں کر سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کے سہارے کے لیے ساتھ ایا یہ لفظ لگا دیا جاتا، تو یہ بن گیا ایاہو۔ تو آپ کو قرآن مجید میں جہاں بھی ایا نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہاں کوئی ہی کا معنی پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ آتا ہی اکثر اس جگہ پہ ہے جہاں ضمیر کو آگے پیچھے کیا گیا ہوتا ہے
تقدیم و تاخیر ہوئی ہوتی ہے. اس کی بالکل ایگزیکٹ ایگزامپل ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے ہم وہاں بھی ترجمہ کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہی کا لفظ ساتھ لے کے آئیں گے. ان کنتم اگر ہو تم ایاہو صرف اسی کی تعبدون عبادت کرتے. اگر تو تم مواحد ہو نا, توحید والے ہو, صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو, تو پھر اللہ نے جن جن چیزوں کو حلال کہا ہے نا, بس وہ حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. حرام چیزوں کی طرف مت دیکھو. اور آگے پھر اللہ پاک نے حلال و حرام کا ایک موٹا سا قاعدہ بھی بیان کر دیا. چند حرام چیزیں جو مشہور ہیں ان کا تذکرہ فرما دیا. انما صرف حرما, اس نے تو حرام کی ہیں, علیکم تم پر, المیتاتا مردار, جو بغیر ذبح کے جانور فوت ہو جاتا ہے, خون جسم کے اندر ہی رہ جاتا ہے, لہذا وہ مردار ہے, حرام ہے اور وہ صحت کے لیے مضر ہے. والدم, اور خون بہتا ہوا خون, تھوڑا بہت جو گوشت میں رہ جاتا ہے وہ نہیں, جو بہتا ہوا ہے وہ حرام. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت. وما, اور وہ چیزیں بھی حرام کی ہیں, اوہلا پکارا جائے, لی کے لیے, غیر اللہ, غیر اللہ کو یا غیر اللہ کے لیے, بھی جن پر. وما اوہلا لغیر اللہ بھی, اور وہ چیزیں بھی حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. اللہ اکبر. اس کی ایک موٹی سی صورت تو یہ ہے نا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا, غیر اللہ کا نام پکارا جائے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے کہ ذبح کرتے وقت تو رسمی طور پہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے, لیکن اس جانور کو اس نے پالا پوسا اور اس کو وہ کسی قبر پر, کسی آستانے پر, کسی بھی جگہ لے کر گیا اور وہاں پر وہ کسی بزرگ کے نام پہ, کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے نام پہ اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے, اور وہ پالتا بھی رہا تو اسی ذہن سے کہ یہ فلاں سرکار کے لیے, ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, تو یہ جانور بھی وما اہل لغیر اللہ بھی میں ہی آئے گا. اینڈ دیٹ which has been dedicated other than اللہ, اور جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وقف کر دیا جائے, مشہور کر دیا جائے, وہ جانور بھی حرام ہے. پس یا پھر من, جو اضطرا, مجبور کر دیا جائے, غیر باغن, اس حال میں کہ وہ باغی نہیں ہے, اس حال میں کہ وہ سرکش نہیں ہے, اللہ کا نافرمان نہیں ہے, وہ پھونک کے قدم رکھتا ہے. اس کی ہر جگہ کوشش ہوتی ہے میں حرام سے بچ جاؤں, لیکن کسی جگہ پھنس گیا, اب وہاں زندگی بچانی مشکل ہے, اسے خنزیر کا گوشت ہی پیش کیا جا رہا ہے, یا پھر اسے مردار ہی کھانا پڑ رہا ہے, جان بچانے کا مسئلہ ہے, ایمرجنسی سچویشن ہے. لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ اندر سے کراہت محسوس کر رہا ہو, کیونکہ وہ اللہ کا باغی نہیں ہے, نافرمان نہیں ہے. تو جو کوئی اضطرا, مجبور کر دیا جائے, غیر باغن, اس حال میں کہ وہ سرکش نہ ہو, ولا عادن, اور نہ حد سے گزرنے والا ہو, فلا, دوسرے مقام پہ آتا نا فلا اثم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں. اور یہاں فرمایا فإن اللہ, تو یقیناً اللہ غفور الرحیم, بے حد بخشنے والا, نہایت مہربان. اور یہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں 4 مقامات پہ ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 173, سورہ مائدہ آیت نمبر 3, اور اس کے بعد سورۃ الانعام میں بھی ہے, اور چوتھے نمبر پہ یہ سورہ نحل میں. یہ چوتھا مقام ہے اس آیت کریمہ کا. اللہ اکبر. ولا تقولوا, اور مت کہو, لام زر لی کی وجہ سے, ما جو تاسیفو بیان کرتی ہیں, واسافہ یاسیفو کوئی بیان کرنا, بات بیان کرنا, تاسیفو جو بیان کرتی ہیں, جو کہتی ہیں, السنتکم, السنا لسان کی جمع, تمہاری زبان نے, الکاذبہ جھوٹ, ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکاذبہ, اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں, اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے مت کہو
یعنی اپنے ہی جھوٹے دعوے کی بنیاد پر یہ مت کہو ھذا حلال، یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام نہ ٹھہرا لو، جیسا کہ مشرکین کرتے تھے، جیسا کہ مکہ والے کرتے تھے۔ تم نے ایسا نہیں کرنا مسلمانوں۔ لِتَفْتَرُوا، تاکہ تم باندھو، افتراق گھڑنا، باندھنا، علی اللہ، اللہ پر، الکاذبہ، جھوٹ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے یا اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے اپنی زبانوں کی طرف سے بیان کردہ جھوٹے مفروضوں کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام نہ کر لو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یفترون، باندھتے ہیں، علی اللہ، گھڑتے ہیں، باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا اللہ کی نظر میں کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا تفسیر ابن کثیر میں کہ اس میں وہ تمام لوگ بھی آ جاتے ہیں جو دین کے معاملے میں اپنی طرف سے ہی کوئی عبادت، کوئی نیکی کا کام گڑ کر وہ دین کے نام پہ لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں، رائج کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کام کا نہ قرآن میں ثبوت، نہ حدیث میں ثبوت، نہ اللہ کے نبی کی سنت میں ثبوت، نہ صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں میں ثبوت، اور اپنی طرف سے کوئی کام گھڑ کے اس کو نیکی 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 کہہ دیا۔ بدعات وہ بھی اس میں آتی ہیں، بدعات بھی گڑھی جاتی ہیں، تو بدعات پر چلنے والے لوگ بھی فلاح نہیں پایا کرتے، فلاح نہیں پایا کرتے۔ متاع قلیل، اپنی طرف سے جھوٹ بول کر کسی حلال کو حرام کر دو، کسی حرام کو حلال کر لو، اپنی طرف سے ہی کسی چیز کو دین بنا کے پیش کر دو، تو اس سے مقصود تمہارا کوئی قلیل سا مفاد ہی ہوگا نا، دنیا کا کچھ فائدہ تمہاری نظر میں ہوگا۔ فرمایا متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے، بہت تھوڑا فائدہ۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب، فائدہ بہت تھوڑا حاصل کریں گے حرام کو حلال ٹھہرا کر، بہت تھوڑا فائدہ۔ سود کو زبردستی حلال کرنے والے لوگوں کی آج ہمارے معاشرے میں کوئی کمی نہیں، اور نہیں جی یہ وہ سود نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا تھا۔ تو حرام کو حلال ٹھہرا کر کیا حاصل کر لو گے؟ دنیا کے چند ٹکے، متاع قلیل، بہت تھوڑا مفاد۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی، ان کو پہچاننے کی اور ان پر شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کی بد امنی سے، ہر قسم کی معاشی بدحالی سے، مہنگائی سے اللہ محفوظ فرما لے، اور اللہ ہمیں اپنے انبیاء کرام کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں حلال و حرام میں اپنے دین کے مطابق چلنے کی، اپنی شریعت کے مطابق یا اللہ ہمیں حلال و حرام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔